ما رزقكم اللہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، فرمایا حلالا طیبا، اس رزق سے کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حلال اور طیب رزق عطا فرمایا۔ واتقوا اللہ الذی، رب کا قرآن فرماتا ہے اگر تم تقوی والے ہو، متقی ہو، تقوی اختیار کرنے والے ہو، ایمان والے ہو، تو صرف وہ رزق کھانا جو حلال اور طیب تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ جو حلال رزق اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، میرا رب کائنات فرماتا ہے اس میں سے کھاؤ، خوب کھاؤ، تم کھاؤ گے میں رب راضی ہوں گا۔ کھاتا بندہ تکو دو بندہ کرتا ہے حلال اور طیب رزق کی، اوپر سے رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازلیں ہوتی ہیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی نازلیں ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص میں نے دیکھا ہے مدینے کی گلیوں میں لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، یہاں پر دو چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا جو مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں۔ یہاں میرے مصطفیٰ نے ایک سبق دیا ہے ہمیں، ایک درس دیا ہے ہمیں، ایک رہنمائی فرمائی ہے ہمیں کہ ہر چوک چوراہے میں مانگنے والے کو بے شک آپ 2 یا 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ بڑا اچھا کام ہے۔ جب یہ مانگنے والوں کو دینا بند کر دو گے لوگ محنت مزدوری کی طرف ہی آ جائیں گے۔ رب کے پیارے نبی کے پاس شکایت پہنچی کہ فلاں شخص مانگتا پھرتا ہے۔ رب کے پیارے نبی نے اسے اپنی بارگاہ میں بلایا، پوچھا بتاؤ کیوں مانگتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے پاک نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو تم فروخت کر سکو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اتنا ساز و سامان تو نہیں رکھتا لیکن ایک کمبل میرے پاس موجود ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا وہ کمبل لے کر میرے پاس آؤ۔ صحابہ کرام موجود تھے۔ رب کے پیارے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کون ہے جو یہ کمبل خریدنا چاہے گا؟ کون ہے جو یہ سامان اس کا خریدنا چاہے گا؟ ایک صحابی اٹھے عرض کیا یا رسول اللہ 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ عرض کیا نہیں یہ کم ہے، کوئی اور اس میں سے کھڑا ہو جو اس کو زیادہ رقم دے سکے۔ دوسرے غلام اٹھے صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 درہم کے اندر اس کا یہ کمبل خریدنا چاہتا ہوں۔ رب کے پیارے نبی نے کمبل دے دیا، 2 درہم لیے۔ اور پھر اب دیکھیں نا میرے پیارے کملی والے آقا کتنے شفیق ہیں، کتنے شفیق کیوں نہ ہو، میرا رب کائنات فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ شفیق کیوں نہ ہو، میرا رب فرماتا ہے میں نے تو آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کملی والے نے 2 درہم لیے، اسے فرمایا جاؤ بازار سے کلاڑا لے کر آؤ۔ مانگنا نہیں ہے محنت مزدوری کرنی ہے، مانگنے میں عزت نہیں ہے محنت مزدوری کرنے میں عزت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بازار سے۔ وہ بازار میں گئے، کلاڑا لے کے آتے ہیں، کملی والے آقا اپنے ہاتھوں سے اس کو لکڑی کا دستہ لگا کے دیتے ہیں۔ قربان جائے ایسے نبی پر جو اپنے امتی کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اور مستقبل بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی کو پتا ہے یہ محنت مزدوری کرے گا، کما کے لائے گا، میں نبی
اس سے راضی ہو جاؤں گا، جب میں راضی ہو جاؤں گا تو میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اسے دستہ لگا کر دیا، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، اس سے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے آ کے بازار میں بیچو، اور بازار میں بیچنے کے بعد 15 دن میرے نبی نے فرمایا 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ اب وہ چلے جاتے ہیں، 15 دن کے بعد جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا بتا میرے غلام، میں نے عرض کیا کہ مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، مانگنے والوں کو دینا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے لیے جیسے میرے نبی نے اسباب بنا کر سبب بنا کر دیا ہے، ہمیں بھی اسباب ڈھونڈنے چاہیے۔ 15 دن بعد وہ صحابی رسول واپس لوٹے، اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح نا کیسی زندگی گزر رہی ہے، بتاؤ تو صحیح نا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق میں جنگل میں گیا، بار بار جاتا رہا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، بازار میں بیچ دیتا تھا، آج میرے پاس رب کے کرم سے 10 درہم موجود ہے۔ یا نبی اللہ میں نے اس میں سے اپنے گھر کا ساز و سامان خریدا، میرے پہننے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، یا نبی اللہ میں نے وہ بھی خرید لیا ہے، آج تو میرا گھر بڑا خوشحال ہے، آج تو میں بڑا خوشحال ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام میری بات یاد رکھنا، جو مانگنے والا ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے، کل قیامت والے دن جیسے آج دنیا میں رسوائی کا شکار ہے، کل قیامت والے دن وہ رسوائی کا شکار ہوگا۔ لیکن میرے غلام سن لے، جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت کرتا ہے، کماتا ہے، روزی رزق حلال کماتا ہے، اگر اس کی عزت کم ہو گئی تو کل قیامت والے دن میں نبی اپنے پاس سے رب کے ہاں اس کو عزت لے کر دوں گا۔ تو صاحبوں مزدور کی قدر کرو، مزدور کی حوصلہ افزائی کرو۔ میں اگر حضرت بلال کی بات کروں، میں اگر آپ کو حضرت بلال کی بات کروں اور پھر اپنے معاشرے کی بات کروں، اگر غلطی سے میرے پاس کوئی شخص کام کرنے والا ہے، میرے نبی نے تو فرمایا مزدور کا یہ حق ہے کہ اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دی جائے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مزدور کی مزدوری کو دبایا جاتا ہے، پھر اسے ظلم کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ ہمارے ایسے بھی وڈیرے، ہمارے ایسے بھی حاری موجود ہیں جو لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، 2-2 4-4 سال اپنے ڈیروں پہ ان سے مزدوری کرواتے ہیں، انہیں اچھا کھانا بھی نہیں دیتے، انہیں اچھا پہننے کے لیے بھی نہیں دیتے۔ حضرت ایوب انصاری کے بارے میں آپ سے عرض کروں، رب کے پیارے نبی چونکہ آپ امیر، آپ کے ہاں وہ سارے لوگ کام کرنے والے تھے، آپ فرماتے ہیں میں رب کے پیارے نبی کی بارگاہ میں گیا، دین اسلام قبول کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نواز دیا ہے، میرے لیے کوئی نصیحت فرمائے، کوئی وصیت فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا ہے میرے غلام اسلام تو قبول کر لیا ہے، لیکن اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا بڑا خیال رکھا کر، ان کی خدمت کیا کر، وہ تجھ سے راضی ہوں گے، رب تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں واپس گیا، اپنے سارے غلاموں کو بلایا، میں نے کھانا تیار کروایا، میں بڑا ظلم کیا کرتا تھا ان کے اوپر، کھانا تیار کیا، دسترخوان بچھایا، میں نے کہا آ جاؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ پھر کیا ہوتا ہے، سارے میرے پاس سے آئے، کھانا کھا لیا، پھر میں نے ساتھ لیا، بازار نکل گیا، میں نے کہا جو جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو، میں تمہیں لے کر دیتا ہوں۔
میرے جو غلام تھے، میرے پاس کام کرنے والے تھے، کہنے لگے آج یہ ایسی تبدیلی کیسے آ گئی آپ کے اندر؟ آپ تو ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا آج میں اس کی بارگاہ میں گیا تھا جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس محمد رسول اللہ نے مجھے یہ بتلا دیا ہے کہ آپ عام لوگ نہیں ہو، تمہیں رب پسند کرتا ہے، رب کا رسول پسند کرتا ہے، اور میں بھی تمہیں پسند کر رہا ہوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے اگر کوئی مزدور ہمارے برادری میں، رشتہ داری میں، ہمارے محلے میں موجود ہے، ہماری صف میں اگر یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے کپڑوں کے پاس سے اگر سمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، ہم نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے دوری ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، میں پھر سے عرض کیے دیتا ہوں، یہ کفار مکہ ہوں یا مدینہ کے کفار ہوں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ہے نبی ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے۔ رب کے پیارے نبی کے پاس جبریل امین آئے، رب کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ان کو ہرگز اپنے سے دور نہیں کرنا، یہ جھوٹ بول رہے ایمان نہیں لائیں گے، میں انہیں پسند کرتا ہوں، اپنے پاس ان کو بٹھا لے، اور رب جسے پسند کرے، رب کا رسول جسے پسند کرے، پھر ذرا غور تو کرو وہ کیوں نہ مزدوری ہو، اس کا نصیب اور مقدر کتنا بلند ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اینو سائڈ تے کرو، این ایس کو وہ آ رہی ہے جناب، اے ساری تیاڑی مزدوری کردا ہے، محنت کردا ہے، اے ساڑی برادری دے لائق نہیں ہے، اے ساڑے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو اسی چکر میں رہے ساری زندگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا اور سکھا دیا کہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی۔ بہت سارے انبیاء گزرے ہیں جنہوں نے جو اپنے ہاتھ سے محنت کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، کسب حلال کمایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کسب حلال کمایا کرتے تھے۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ رزق جو ہے وہ 3-4 چیزوں سے رزق میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے۔ ہمارا دستور، ہمارا معیار، ہماری سوچ مختلف ہے، لیکن دین اسلام ہمیں جو بات بتاتا ہے کاش ہم اس پہ عمل کر لیتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جب تم میری نعمتوں کا شکر کرتے ہو تو میں ان میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ کیا بڑی نعمت نہیں ہے کہ اس دور میں بھی میرے گھر میں، آپ کے گھر میں فاقہ کشی نہیں ہے، اس مہنگائی کے زمانہ میں بھی ہے، میں بھی 3 وقت کی کھا لیتا ہوں، آپ بھی 3 وقت کی کھا لیتے ہیں، کیا اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کائنات تو نے ہمیں رزق دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہاں تو دعا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، التجا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے تو کما رہے ہیں، کبھی اس شخص کے پاس بھی جا کر دیکھو جس کا ہاتھ نہیں ہے، کبھی اس شخص کے پاس بھی جا کر دیکھو جس کا پاؤں نہیں ہے۔ پھر فرمایا کوئی غریب ہے اگر نکاح کر لے تو تب بھی رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ ہم الٹے ہی چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچہ بھی کما ہی نہیں رہا تو اس کی شادی کیسے کر لیں؟ دین کہتا ہے اس کا نکاح کرو، نکاح کی وجہ سے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ ہن تو تساں نے مقصد دی گل کیتی ہے، سبحان اللہ تے زور نہیں آ اے کمارے تو آگ چھوڑو، شادی شدہ لے لے آئے۔ نکاح کرو، شکر کرو، اور پھر فرمایا تقوی اختیار کرو۔
یہ تین ایسے کام ہیں یہ شخص جو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، برکت ہوتی ہے، اضافہ فرما دیتا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سنیں اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث مبارکہ، القاسم حبیب اللہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ میں مزاروں پہ جاتا ہوں، ضرور جانا چاہیے، میں ماننے والا ہوں، میں اللہ کے دوست ارد گرد تلاش کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے رب کائنات کے پیارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے دوست ہیں، اس لیے کہ محنت مزدوری کرتے ہیں، ہاتھ سے روزی کماتے ہیں، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کبھی ان کے پاس جا کر یہ کہہ دے جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہو میرے لیے بھی کر لو، میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، میں پیر کے پاس جاؤں گا، میں خطیب کے پاس جاؤں گا، میں شیخ الحدیث کے پاس جاؤں گا، ضرور جانا چاہیے، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کے دوست ہیں یا نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ رب کے پیارے نبی کا فرمان مبارک، فرمایا ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جس موقع پر میرے نبی نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے، ذرا سنیے، مدینہ شریف میں ایک یہودی تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان لایا، مزدور تھا، محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ بڑا غریب ہے، ہاتھ اس کے پھٹے ہوتے تھے، ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ محنت مزدوری کرتا تھا، ہاتھ اس کے سخت تھے، کپڑے اس کے پسینے سے بھرے ہوتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا، شکایت پہنچی کہ کچھ لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ رب کے پیارے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے سعد، ذرا سعد نام تھا ان کا، سعد انصاری، فرمایا ذرا آگے تشریف لے آؤ، آگے آ جاؤ۔ کانپنے لگے، پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، چونکہ یہودیوں کے پاس ساری زندگی گزاری تھی، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فرعون تھے، ظلم کرتے تھے، کبھی کھانا نہیں دیا، کبھی مزدوری نہیں دی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتے تھے، لیکن نہیں جانتا تھا نا اب ادھر سے نکل آیا ہوں، یہ تو عالمین کے لیے جو رحمت نبی ہے اس کے پاس آ گیا ہوں۔ رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا آگے تشریف لے آؤ، وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس غلام کا ہاتھ پکڑا، ڈرتے ڈرتے آگے آتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، مجھے جھڑک دیں گے۔ رب کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس غلام کا ہاتھ پکڑا، روایت میں آتا ہے کہ اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے کر کے بلند فرمایا، اور پھر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کیا میری اس غلام سے تم نفرت کرتے ہو جو صبح شام محنت کرتا ہے؟ اور اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اس مقام پر ارشاد فرمایا تم جانتے نہیں ہو جو محنت کرنے والا ہے، ہاتھ سے روزی کمانے والا ہے، وہ عام نہیں ہے، اللہ کا دوست ہے۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، رب کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے وہ زخمی ہاتھ اپنے قریب کیے اور اس کو بوسہ دے لیا۔ مزدور کے ہاتھوں کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے
चूम लिया। मेरा नबी जानता है मजदूर का मकाम क्या है, मेरा नबी जानता है इसका मकाम क्या है। आज मैं ना समझ सका, अगर कोई मजदूर है मैंने उसे अपने पास से दूर कर दिया, मैंने अपने पास बिठाना भी गवारा नहीं किया, इसलिए कि मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, उसने अच्छा कपड़ा नहीं पहना हुआ, मैं अच्छा खाता हूँ, शायद उसे मैं कहता हूँ खाने का सलीका भी नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, ये फैसले इस दुनिया में नहीं होंगे, फैसले कल कयामत वाले दिन होने। मैं फिर आपसे कहूँगा, किसी मजदूर के पास बैठकर उसका जरा दर्द दुख सुनते हुए उससे जरा इल्तिजा तो करके देखें, फिर देखना मेरा रब आपसे कैसे राजी होता है। तो हमारे माशरे के अंदर मजदूर चक्की में पिस रहा है। क्या है? मजदूर चक्की में पिस रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मजदूर की जो रब और रब के रसूल ने जो मजदूर का मकाम बयान फरमाया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसको पहचानने की तौफीक अता फरमाए। और ये बात याद रखें, जो मजदूर लोग यहाँ बैठे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं, आप मायूस ना हुआ करें। मायूसी वाली कोई बात नहीं है। जो आप ये समझते हैं ना कि फ़लाँ इतने पैसे वाला है, गाड़ी है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, इस बात को भूल जाएं। आप ये समझें, आपका रब कह रहा है कि आप मेरे दोस्त हो। सुभान अल्लाह। आपका रब क्या कह रहा है? दोस्त हो। रब के क्या हैं आप? दोस्त हैं। बस थोड़ा सा अमल की तरफ आ जाएं। अगर कोई नमाज रोज़ा भी मुकम्मल करता है और फिर रिज़्क़ हलाल कमाता है, मेहनत मजदूरी करता है, वो मत कहे मेरे हाथ सख्त हो गए हैं, उसके हाथों को मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा है। सुभान अल्लाह। और जहाँ मेरे मुस्तफ़ा का हाथ मुबारक लग जाए वहाँ जहन्नम कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे मुस्तफ़ा का अगर होंठ मुबारक लग जाए तो उस हाथ का क्या मकाम है। तो साहिब मत मायूस हो, कोई मजदूरी में शर्म नहीं है। शर्म आनी चाहिए। चोरी डकैती 2 नंबर काम करते हुए इंसान को शर्म आनी चाहिए। 1 नंबर मेहनत मजदूरी करते हुए इंसान को शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई अगर कहे भी तो वो बोले मुझे फ़ख्र है कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजदूर की बड़ी अज़मत बयान फरमाई। गुलाम हशर में सैयदुल वरा के चले, गुलाम हशर में सैयदुल वरा। मेरा ख्याल है कोई 4, 5, 6 जुमे हो गए मैं शेर कोई नहीं पढ़ा, चूँकि इस्लाही मौजू पे ही बात होती है, तो हुजूर की गुलामी मिल जाए तो बड़ी बात है ना। सिर्फ एक शेर ही पढ़ूंगा, आप मोहब्बत से पढ़िए। गुलाम हशर में सैयदुल वरा, गुलाम हशर में सैयदुल वरा। मजदूरी सही रहे लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी मिल गई। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने लिखा है, कल माशर के मैदान में गुलाम हशर में सैयदुल वरा, लवाए हमद के साए में सर उठा के चले, लवाए हमद के साए में सर उठा के चले। शर्मिंदगी तो उसको नाम पेरे प्यारे मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, आपकी सुन्नत पर अमल करने वाले। कल क़यामत में फरमाया, लवाए हमद के साए में सर उठा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल
جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مانگنے والوں کا رسول اللہ نے بتلا دیا کہ مانگنے والے جو ہیں ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے، ان کے لیے سبب پیدا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسجد کے باہر کھڑا ہے بغیر سوچے سمجھے دے دیتے ہیں، چوک میں کھڑا ہے بغیر سوچے سمجھے دے دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ نہیں، مانگنے کا کام ٹھیک ہے، محنت مزدوری میں ہی برکت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔